اگر آپ انڈر پارٹس میں خارش کے مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس پریشانی کو لے کے کسی سے شیئر نہیں کر پا رہی اور اس کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا پا رہی تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حوریہ تنویر ہے اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ آبسٹریٹیشین اینڈ گائنیکولوجسٹ، اور میں گائنی کے شعبے سے گزشتہ 5 سال سے وابستہ ہوں۔ اگر آپ کو بیرونی اعضاء پہ ویجائنل ایریا پہ خارش ہو رہی ہے، ریڈنس ہے اور ڈسچارج فیل ہو رہا ہے جو کہ وائٹ کلر کا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات کریں گے ہم کہ ویجائنل فنگل انفیکشن ہے کیا۔ ویجائنل فنگل انفیکشن جس طرح دوسرے انفیکشنز ہوتے ہیں اس طرح ہی جو ہے وہ پھیلتا ہے، اور فنگس جو ہے وہ ہمارے ارد گرد آب و ہوا میں اس کے سپورز موجود ہیں، اور کچھ جو ہمارا نارمل ویجائنا کے اندر فلورا یعنی جراثیم ہوتے ہیں ان میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہ کب انفیکشن کی صورت اختیار کرتا ہے؟ جب جن لوگوں میں یا تو ڈائبٹیز یعنی شوگر کا مسئلہ ہے، جو کہ امیونو کمپرومائز ہے، جن کی کہ قوت مدافعت کم ہے، اور جیسے کہ پریگننٹ خواتین ہیں جو کہ حاملہ ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ قوت مدافعت عام لوگوں کی نسبت کم ہو جاتی ہے، تو ان میں یہ چانس ہوتا ہے کہ جو فنگس کی گروتھ ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک انفیکشن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ پریزنٹ کیسے کرتا ہے؟ موسٹلی جو کہ اتنا کامن ہے، آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں 90% خواتین اس پرابلم کا شکار ہیں، اور ہر عورت کو زندگی کے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ، چاہے وہ شادی کے بعد ہو، شادی سے پہلے ہو، دوران حمل ہو، اس کے ایکسپیرینس کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کو لے کے ریلیکٹنٹ بھی ہوتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کس طرح اپنی پرابلم کو بتائیں، تو یہ ویڈیو بیسیکلی آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ کو اگر آلریڈی کوئی مسئلہ چل رہا ہے جیسے کہ شوگر ہے، تو آپ اس کو کنٹرول کریں۔ اس کو پریونٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ انڈر لائن جو اس کا کاز ہے، جو کہ وجہ ہے، اس کو ٹریٹ کریں۔ اگر آپ کوئی ایسی اریٹنٹ یوز کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ کوئی پرفیوم والا سوپ یوز کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اس سے بھی اریٹیٹ ہو کے یہ انفیکشن ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ ٹائٹ انڈر گارمنٹس یوز کر رہے ہیں اور اس کا فیبرک جو ہے وہ اریٹیٹ کر رہا ہے آپ کو، تو آپ وہ چینج کریں، آپ کاٹن کا جو ہے وہ انڈر گارمنٹ استعمال کریں۔ اور کچھ لوگوں میں مطلب کہ فرسٹ آف آل یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ یہ ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ یعنی جنسی تعلقات کے تھرو پھیلتا ہے، تو یہ چیز میں کلیئر کر دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ سیکشولی ٹرانسمٹ ہو۔ بہت سی ان میرڈ بچیوں میں بھی کہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن یہ آفٹر جو ہے وہ سیکشول میاں بیوی کے تعلق کے بعد بھی پھیل سکتا ہے ڈیو ٹو اریٹیشن آف دا ویجائنل پی ایچ۔ تو اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے؟ اس کے علاج کے لیے مختلف ٹریٹمنٹ موجود ہیں۔ نمبر 1 جو اس کی ہے وہ کریم کے ذریعے جو ہے اس کا وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ کریم یا ٹیبلٹ آپ نے پر ویجائنلی یعنی ویجائنا کے اندر رکھنی ہوتی ہے، اور اس کے استعمال سے جو ہے اس کی اریٹیشن کم ہو جاتی ہے۔ اور بیرونی حصے پہ لگانے کے لیے بھی جو ہوتی ہے وہ کریم ہوتی ہے، اس سے جو آپ کی سوزش اور خارش کا مسئلہ ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ کھانے کے لیے بھی میڈیکیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بار بار جو ہے وہ یہ انفیکشن ہو رہا ہے اور کریم لگانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو سیکنڈ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اورل جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ استعمال کریں کیپسول کے فارم میں۔ باقی یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ اس کا انڈر لائن جو آپ کی کمزوری ہے یا آپ کی قوت مدافعت کم ہے، آپ اپنی ہائیجین کو بہتر کریں، اپنی خوراک کو بہتر کریں۔ اگر آپ کو شوگر ہے یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے تو اس کو کنٹرول کریں، تو یہ انشاءاللہ خود بخود جو ہے وہ سیٹل کر جائے گا۔ باقی اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی اس کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہیے یا معلومات چاہیے، تو آپ اپنے معالج سے جو ہے وہ اس کے بارے میں رابطہ کر سکتے ہیں اور معائنے کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔